اور پھر اسی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، تمام صحابہ کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بدر کے جنگ کے اندر بہت سے صحابہ، ان کے سامنے مقابلے میں کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا باپ کھڑا ہے، صحابہ اکرام نے یہ عرض نہیں کیا کہ اللہ کے محبوب سامنے تو باپ ہے، سامنے تو بیٹا ہے، سامنے تو بھائی ہے، سامنے تو رشتہ دار ہے، سامنے تو میرا دوست ہے۔ انہوں نے ایک ہی بات دیکھی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے جو کوئی بھی ہے جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے بیٹے نے آ کے کہا تھا، وہ سچا مسلمان تھا، اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ٹھہرو، موقع دو، شاید اللہ ہدایت دے دے۔ اور بدر کی جنگ میں کتنے ایسے واقعات سامنے آئے، باپ کو قتل کیا بیٹے نے، اور بیٹے کو قتل کیا باپ نے، کیوں؟ یہ حضور کے دشمن ہیں، حضور کے مقابلے کے اندر آئے ہیں۔ کاش یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بیان میں یہ بات کہی تھی، آج ہمارے بچے منکر ختم نبوت، ان کے ساتھ دوستیاں تعلقات رکھیں اور ہم فخر سے بتائیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، کہیں ایسے نہ ہو کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ جب تمہیں میرے دشمنوں سے پیار تھا، میرے دشمن اچھے لگتے تھے، جاؤ پھر جا کے ان کے پاس۔ تو اس لیے جو حضور کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو ایسا جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ پوری قوم حضرات صحابہ کرام، ان کے متعلق یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ تعلق رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ یہ کبھی نہیں رکھیں گے، ان سے نہ تعلق رکھیں گے، نہ ان سے دوستی رکھیں گے، نہ ان سے محبت رکھیں گے۔ اور اسی طرح آج بھی کافروں سے دلی دوستی نہیں آپ رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ ہاں کاروباری تعلقات ہے، کاروبار کی حد تک ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اول کوشش یہی ہو مسلمان سے سودا لیں، مسلمان کو بیچیں، تھوڑا نفع ہے، مہنگا ملتا ہے، برداشت کر لیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو صرف کاروباری تعلق تک، ان کی خوشیوں غمیوں میں جانا، اور پھر یہ کہنا ہے جی ہم بڑے لیبرل قسم کے مسلمان ہیں، ہم تو بڑے جی کھلا ذہن رکھنے والے مسلمان ہیں۔ جانتے ہیں ہم آپ کتنا کھلا ذہن رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنا کا کھلا ذہن ہے، کیوں جی ہے یا نہیں؟ ہمارے سیاستدان آئے روز کہتے ہیں جی مولوی بڑے تنگ نظر ہیں، آپ کتنے کہ جناب وہ وسیع النظر ہیں، کتنا کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی والوں کے لیے اپنے دفتر کھولے ہیں، کیوں جی کھولے ہیں کبھی پی پی والوں نے کہا ہو کہ آجو جی پی ٹی آئی والے بھی ہمارے دفتر میں آ کے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں کیا کبھی ایسے؟ ہمیں تانے دیتے ہو، اپنا حال تو دیکھو، تم سے بڑا تو کم ظرف اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تو کبھی نہیں ایک دوسرے کو کہتے جناب ہم بڑے کھلے ذہن کے ہیں، آجو جی ہم آپ کو اپنے دفتر دیتے ہیں، اپنے کارکن دے دیتے ہیں، اپنے کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، کافروں کے لیے کہیں گے جی بڑے کھلے ذہن کے ہیں، کھلا ذہن آپ نے کرنا ہے مسلمانوں کے لیے کریں۔ اور قرآن بتاتا ہے ایمان والوں کی شان رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہوں گے، آپس میں کیا ہوں گے؟ ہاں تو مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے قابل احترام ہے، ہیں جی، عمل کے اندر کمی کوتاہی ہے اللہ اپنی شان رحمت سے معاف فرمائیں گے۔ ان کے لیے تو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ ہے، کسی کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ ہے، ان کے لیے تمہارے فتاویٰ جاتے ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے تم ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہو۔ سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کی شان ہے
کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے. اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو بولو اپنا کبھی بھی دوست نہیں بنائیں گے. اور آگے فرمایا یہ بھی سن لو وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اگرچہ ان دشمنوں میں والدین کیوں نہ ہو, ان کی اولاد کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, ان کا خاندان کیوں نہ ہو. یہی چیزیں ہیں نا جن کی وجہ سے انسان بین بین ہو کے چلتا ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے دشمنوں میں ان کے والدین ہیں, میرے دشمنوں میں ان کی اولاد ہے, میرے دشمنوں میں ان کے دوست ہیں, برادری ہے, وہ سب کو قربان کر کے میرے سے اور میرے محبوب سے اپنی دوستی پکی کر رہے تھے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے جن کے دلوں کے اندر پختہ ایمان ہے. جن کے دلوں میں کیا ہے؟ ہاں یہ حضرات صحابہ کرام, کیونکہ آئیں گے نا بعد میں لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں وہ تو اوپر سے ایمان لائے تھے, اس لیے صحابہ کی جب بھی بات آتی اللہ ان کے دلوں کی بات کرتے. فرمایا یہ دل سے پکے ایمان والے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ہم نے ان کو غیبی تائید بھی عطا فرمائی ہے. اور ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ایسے بسنے کے باغات, جنت کے محلات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں, اور یہ اس میں داخل کیے جائیں گے. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, چند دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. اور جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا. پکی چکی بات ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے, آپ کا جو فرما بردار بیٹا ہے, 5-6 بیٹے ہوں ہیں جی, تو آپ دوسرے بیٹے کو کہتے نہیں کہ تو بھی اس کی طرح ہو جا, نالائق تو ایسے کیوں کرتا ہے, کہتے ہو یہ نہیں کہتے. تو اگر وہ بھی اس کے پیچھے چل کے فرما بردار بنے تو آپ راضی ہو جاتے اس سے کہ نہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. 28واں پارہ سورہ مجادلہ ہے, پڑھ لینا جا کر, آخری آیت ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی, اللہ ان سب سے راضی. اسی لیے تو یہ سب پاک ہیں. 1,24,044 صحابہ کرام سارے کے سارے پاک ہیں. یہ سارے کے سارے جنتی ہیں, اور یہ ایسے جنتی ہیں جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی جنتی بن جائے گا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہوں اور یہ سارے مجھ سے راضی ہیں. میں نے ان کو تھوڑا دیا تب بھی راضی ہیں, زیادہ دیا تب بھی راضی ہیں, حکومت دی تب بھی راضی ہیں, اور 13 سال مکہ کی ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے, یہ پھر بھی مجھ سے راضی ہیں. ہمیں تو موافق ملتا رہے, واہ مولا واہ مولا واہ مولا جی, ٹیپ کمیٹی بڑے ٹائم پہ نکلی, واہ مولا بڑا چیک لگایا آپ نے, واہ مولا فلاں مال رکھا بڑا, واہ مولا. اور جب کبھی ہو گیا نقصان, پتہ نہیں جی اللہ دی کی مرضی ہے. نمازاں بھی پڑھ دیں سمجھ نہیں آتی بھی, کیوں جی بولو بولو ہے. ہاں حضرات صحابہ کرام ایسے نہیں ہیں, نقصان ہے پھر بھی مولا سے راضی ہیں, نفع ہے پھر بھی مولا سے راضی ہیں, خوشی ہے پھر بھی مولا سے راضی, غمی ہے پھر بھی مولا سے راضی ہیں. فرمایا اولئک حزب اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گروہ ہے, یہ میری جماعت ہے. کیا بات ہے, یہ لقب ملا ہے صحابہ کو حزب اللہ کا. فرمایا یہ میری جماعت ہے. اور آگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں خوب کان کھول کے سن لو کہ میری جماعت ہی کامیاب ہے.
دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور وہ ہیں حضرات صحابہ کرام۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے نہ رشتوں کی پرواہ کی، نہ تعلقات کی پرواہ کی، نہ دنیا کے مفادات کی پرواہ کی کس کی؟ اللہ کی اور اس کے محبوب کی۔ نبی کا طریقہ کیا ہے، رب کی خوشنودی کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام ایسے عاشق تھے میرے کملی والے پیغمبر کے، سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ